کی آیت نمبر 27 سے آج کے درس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک تو مشرکین کا، کفار مکہ کا یہ اعتراض بیان کیا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرنے کے بعد اٹھائے جانے کی زندگی کا ذکر فرماتے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور اس میں ہر آدمی کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی پڑے گی، ہر نیک و بد کو اس کی کیے کا بدلہ ملے گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ جب یہ بات بتلائی جاتی تو مشرکین استہزائیہ انداز میں طنز اڑاتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ جب ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ کر ختم ہو جائیں گی تو ہمیں کیسے اٹھایا جائے؟ جسم تو مٹی کے اندر گل سڑ کر ختم ہو گیا، ہڈیاں تک بھی گل سڑ کر ختم ہو گئی، تو دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ یہ اٹھایا جانا تو ممکن نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان کی ان بات کو بیان کیا۔ درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا مشرکین کو ان کی تمرد، ان کی سرکشی اور ان کی نافرمانی پر تنبیہ کرنی مقصود تھی کہ تمہارا کفر فرعون کے کفر سے بڑا ہوا نہیں، تمہاری طاقت فرعون کی طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ فرعون تو وہ تھا جس نے خود کو خدا کہہ رکھا تھا، خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، وقت کا بادشاہ تھا، ہر چیز اس کی اختیار میں تھی، طاقتور تھا، فوجیں اس کے پاس تھی، وسائل اسباب اس کے پاس تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کو عبرت بنا دیا، نمونہ عبرت بنا دیا۔ تو تمہاری حیثیت تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری طاقت تو فرعون کی طاقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو فرعون کا واقعہ بیان کرنے کا ایک مقصد تو یہ مشرکین مکہ کو تنبیہ تھی، بلکہ وقت کے سارے اللہ کے نافرمانوں کو، مشرکین کو، کافروں کو تنبیہ ہے کہ تمہاری طاقتیں یہ فرعون کی طاقت سے بڑھ کر نہیں تھی، قوم عاد کی طاقت سے بڑھ کر نہیں تھی، قوم ثمود کی اور اسی طرح قوم لوط دیگر اقوام کی طاقتوں سے بڑھ کر نہیں تھی۔ اللہ جل شانہ کے مقابلے میں آئے، سب نیست و نابود ہوئے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کامیابی عطا فرمائی، کامرانی عطا فرمائی۔ تو ان واقعات کو بیان کرنے کے ایک مقصد وقت کے سرکشوں کو، نافرمانوں کو تنبیہ۔ آج جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، آیت نمبر 27 سے اللہ جل شانہ نے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا ذکر، ایک طرح سے مشرکین کا جو اعتراض کہ ہم گل سڑ کر ختم ہو جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، تو ہمارے جسموں کو کیسے زندہ کیا جائے؟ پہلے تو تنبیہ کی گئی کہ اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ، اور پھر ان آیات میں اس کا جواب دیا گیا اللہ کی طرف سے، اور یہ جواب ایک عقلی اعتبار سے اللہ جل شانہ دے رہے ہیں کہ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تمہارا پیدا کرنا اللہ کے لیے زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کو؟ بناہا، حالانکہ ان آسمانوں کو اللہ ہی نے بنایا، رفع سمکہا، ان آسمانوں کو بلند کیا، فسواہا، اور ان کو ٹھیک ٹھیک بنایا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر ان آسمانوں سے اللہ نے تاریکی کو پیدا کیا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اسی سے اللہ نے دن کو اور اجالے کو پیدا کیا، کہ تاریکی اور اجالے ان سب کا تعلق آسمان سے ہے، آسمان میں موجود چیزوں سے ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے زمین کو بچھایا، اخرج منها ماءها ومرعاها، اسی زمین سے اللہ نے پانی کو بھی نکالا، اسی زمین سے اللہ نے چارے کو بھی اگایا، والجبال ارساها، اور اسی زمین پر اللہ نے مضبوط پہاڑ لگا دیے، متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب تمہارے نفع کے لیے، تمہارے جانوروں کے نفع کے لیے اللہ نے بنائے۔ تو آسمان و زمین کی تخلیق، آسمان و زمین کے ضمن میں دن اور رات کی تخلیق، پہاڑوں کا ذکر، پانی اور چارے کا ذکر اللہ جل شانہ نے کیے، یہ سوال کر کے کہ کیا تمہاری تخلیق اللہ کے لیے زیادہ مشکل ہے؟
جو 4-6 فٹ کا وجود رکھتا ہے کہ انسان چند فٹ کا وجود اس کا ہے، اس کو بنانا زیادہ مشکل ہے یا اتنا مضبوط آسمان زمین پہاڑوں کو بنانا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ ایک سادہ عقل والا بھی، ایک جو ہے نارمل ذہن کا شخص بھی یہی کہے گا کہ اتنا بڑا وسیع اور عریض آسمان کو پیدا کرنا یہ تو بہت مشکل ہے۔ پھر بغیر ستونوں کے اللہ نے پیدا کیا۔ دوسری آیات کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ بھی بیان کیا کہ اتنا بڑا آسمان تم دیکھ رہے ہو بغیر عمد ترونہا، اللہ نے بغیر ستونوں کے پیدا کی۔ چھوٹی سی چھت ہم بغیر ستون کے نہیں پیدا کر سکتے، نہیں بنا سکتے، ستون سہارا ٹیک کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ بغیر ستونوں کے اللہ نے اتنا بڑا آسمان پیدا کر دیا۔ پھر آسمانوں میں اس قدر اجرام فلکی، نظام، کہکشائیں، گلیکسیز اور طرح طرح کی جو ہے نا کائنات قدرت اللہ نے پیدا کی۔ دن اور رات کا آنا یہ دنیا اور آخرت کے انقلاب کی نوید دیتا ہے، خبر دیتا۔ یہ سب اللہ جل شانہ نے پیدا کیا۔ تو انسان کا پیدا کرنا تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ مشرکین کو بھی جواب ہے۔ اس زمانے میں جو یہ کہتے تھے کہ ہم گل کڑ کر ختم ہو جائیں تو ہمارے جسم کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے تمہارے چند فٹ کے جسم کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ اس سے بڑی بڑی طاقتور چیزوں کو اللہ نے پیدا کی۔ پھر آسمان و زمین کو خصوصیت کے ساتھ بیان کرنے کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ خود مشرکین بھی یہ مانتے تھے کہ آسمان و زمین کو اللہ ہی نے پیدا کی۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا کہ اے رسول اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ من خلق السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو خود مشرکین کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اللہ نے پیدا کیا۔ حالانکہ مشرک تھے، بتوں کا اعتقاد رکھتے تھے، بتوں کو اپنا معبود مانتے تھے، مشکل کشا مانتے تھے، حاجت روا مانتے تھے، لیکن جب آسمان و زمین کا پوچھا جاتا تو کہتے کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ آسمان و زمین کو تو صرف اللہ نے پیدا کیا۔ تو اسی لیے خصوصیت کے ساتھ ان دونوں کو بیان کی۔ جو مشرکین کا جواب بھی ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا اس چند فٹ کے جسم کو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ اتنا بڑا آسمان پیدا کر سکتا، اتنی بڑی زمین کو پیدا کر سکتا۔ یہ خود بخود یہ چیزیں وجود میں نہیں آئی، اور نہیں انسان خود بخود وجود میں آیا اور پھر جلد سے جلد ختم ہو جائے گا۔ جیسے کہ اس زمانے کے مشرکین کو بھی یہ جواب تھا، آج کل کے جدید ذہن کے مستشرقین کو، جدید ذہن کے ملحدین کو، ایتھیسٹ کو، ان کو بھی یہی جواب ہے جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے، یا جو لوگ نظریہ ارتقاء کے قائل ہیں کہ انسان پہلے جانور تھا، بڑھتے بڑھتے جو ہے نا وہ انسان بنا، ڈارون کا نظریہ۔ تو ان کو بھی یہ جواب ہے کہ ذرا بتائیے، چلو انسان کے بارے میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ پہلے یہ چمپینزی تھا، یہ فلاں تھا، پھر بڑھتے بڑھتے یہ انسان بن گیا، تو یہ آسمان و زمین کیا ہے؟ آسمان و زمین کیسے وجود میں آئے؟ حالانکہ خود سائنس کہتی ہے کہ آسمان و زمین پہلے سے نہیں تھا۔ جب سے سائنس نے بگ بینگ کا نظریہ پیش کیا ہے کہ ایک دھماکے سے یہ سب کچھ وجود میں آیا، یہ ان کے اس نظریے کی کہ آسمان و زمین پہلے سے ہے، ہمیشہ سے ہے، اس نظریے کو ختم کر دیتا ہے۔ جب آپ کا سائنس کہتا ہے ایک دھماکے سے وجود میں آیا، پہلے سے موجود نہیں تھا۔ اب وہی سوال کہ یہ دھماکہ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اللہ قرآن کریم کی ایک دوسری سورت کے اندر اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ یہ آسمان و زمین سب ملے ہوئے تھے، فَفَسَقْنَاهُمَا، ہم نے ان سب کو الگ الگ کر دیا، یہ سب ملے ہوئے تھے۔ قرآن کریم کی غالباً جو ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ جل شانہ نے اس مضمون کو بیان فرمایا۔ تو یہ مشرکین کو بھی جواب ہے، آج کے ملحدین کو بھی جواب ہے، جب اللہ اتنا بڑا آسمان پیدا کر سکتا ہے تو انسان کو پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ نظریہ ارتقاء کو مان لینا کہ پہلے بندر تھا، چمپینزی تھا، پھر ترقی کرتے کرتے انسان بنا، یہ محض جو ہے نا خام خیالی ہے، حماقت پر مبنی دعویٰ ہے۔ تو آسمان و زمین کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ یہ پہلے کیا تھے؟ شاید ہو سکتا ہے ان کے نظریے میں ڈائناسور ہو، پھر وہ آسمان بنے ہو یا زمین بنے ہو۔ تو بہرحال ایسے مضحکہ خیز قسم کے نظریات
جو آج کل پیش کیے جاتے ہیں جن کی کوئی جو ہے نا سروپان ہے، جن کا کوئی وجود نہیں. تو اللہ جل شانہ کی ان آیات کے اندر سب کو جواب ہے. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، کیا تمہارا پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ یہ آسمانوں کو بناہا، جب اللہ بغیر نمونے اور سیمپل کے ان آسمانوں کو پیدا کر سکتا ہے تو تمہیں بھی پیدا کر سکتا ہے. اس کے لیے اس قسم کے نظریات کو ماننے کی، مضحکہ خیز قسم کی نظریے کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں. رفع سمکہا فسواہا، اللہ نے ہی اس کو بلند کیا، فسواہا، اور پھر ٹھیک ٹھیک بنایا. یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. انسان اگر کوئی چیز بناتا ہے تو اس میں 100 قسم کے نقص ہوتے ہیں، 100 قسم کی اس میں خرابیاں ہوتی ہیں، 100 قسم کی اس کے اندر کجی ہوتی ہے، ٹیڑھپن ہوتا ہے. لیکن اللہ کے بنائے ہوئے اس آسمان میں دیکھے کوئی نقص نہیں نکال سکتا. سورہ ملک کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا خلق السماوات تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. یہ ساتوں آسمان اور زمین کو اللہ نے پیدا کیا. فرجع البصر، اپنی نگاہوں کو دوڑا کر دیکھو. هل ترى من فطور، یا تم ان آسمانوں میں کوئی کجی دیکھتے ہو. ثم رجع البصر، ایک دفعہ میں تسلی نہ ہو تو دوبارہ دیکھو. ثم رجع البصر، دوبارہ دیکھو. ينقلب إليك البصر، تمہاری آنکھیں واپس لوٹ آئیں گی. ينقلب إليك البصر خاسئا، ناکام اور نامراد ہو کر تمہاری نگاہیں لوٹ آئیں گی اور انہیں کوئی کجی آسمان و زمین میں نہیں ملے گی. تو فسواہا، ٹھیک ٹھیک اللہ نے پیدا کیا. رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، پھر اسی آسمانوں سے اللہ نے رات کو بھی گہرا کیا، تاریکی کو بھی گہرا کیا. واخرج ضحاہا، پھر اسی میں سے اللہ نے دن کو بھی نکالا، اجالے کو بھی نکالا. آسمان و زمین سے ہی دن اور رات کا تعلق ہے. سورج کے غروب ہونے سے تاریکی آ جاتی ہے، سورج کے طلوع ہونے سے روشنی آ جاتی. تو سورج اور اس جیسے اجرام فلکیہ کا تعلق آسمانوں سے. یہاں یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب بھی قرآن کریم کے اندر سما یا آسمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد ساری فضا ہوتی ہے، ساری جو ہے فضائیں مراد ہوتی ہیں، سارے اجرام فلکیہ مراد ہوتی. جتنی بھی بلندی پر اور بلندی کی وسعتوں پر چیزیں موجود ہیں، جتنے اجرام فلکیہ اور اجسام شمسیہ ہیں، کہکشاں ہیں، وہ سب سما کے مفہوم میں داخل ہوتی ہیں. تو مافوق یا سما کا لفظ جب بھی بولا جائے اس سے صرف آسمان مراد نہیں، کیونکہ آسمان کہاں ہے؟ یہ ہمیں جو نیلا آسمان نظر آ رہا ہے یہی آسمان ہے یا یہ نگاہوں کی انتہا ہے، اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی. اللہ جل شانہ نے جو آسمانوں کا ذکر کیا تو اس پر تو یقین ضروری ہے کہ آسمان ہے، 7 آسمان ہے. لیکن یہ کہنا کہ جو نیلگوں ہمیں چیز نظر آ رہی ہے نیلا یہی آسمان ہے، یہ غلط ہے. یہ ضروری نہیں کہ آسمان. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہماری نگاہوں کی انتہا ہے، جب ہماری نگاہوں کی وسعت ختم ہو جاتی ہے، دیکھنے کی صلاحیت جہاں ختم ہو جاتی ہے تو وہاں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. قرآن نے کہیں حتمی طور پر یہ بات نہیں کہی کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہی آسمان ہے، ایسا نہیں. تو آسمان کا اعتقاد، آسمان کا وجود اپنی جگہ حتمی ہے، یقینی ہے، جس پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو دکھ رہا ہے یہی آسمان ہے. یہ ہو سکتا ہے وسعتیں ہوں، فضاؤں کی وسعتیں ہوں، ہماری نگاہوں کی انتہا ہو. تو اغطش لیلہا واخرج ضحاہا، اسی سے اللہ نے رات کو پیدا کیا. واخرج ضحاہا، اور دن کو پیدا کیا. دن اور رات یہ دونوں اس زمین پر انقلاب برپا کرتے ہیں. رات کی کیفیات الگ ہوتی ہیں، دن کی کیفیات الگ ہوتی ہیں. رات کی آسانیاں الگ ہوتی ہیں، دن کی آسانیاں الگ ہوتی ہیں. رات میں اللہ نے فطرت اللہ آدمی پر سستی، کاہلی اور نیند کو اللہ طاری کر دیتے ہیں. دن آتا ہے تو چستی اور نشاط آ جاتا ہے. تمام مخلوقات کے یہ معاملہ ہے تقریباً.
تمام مخلوقات بیشتر اپنے معاش کو، رزق کو، دانا پانی کو حاصل کرنے کے لیے دن کے وقت کا انتظار کرتے، دن میں سب نکل جاتے، اور تمام مخلوقات رات کی تاریکی کے ساتھ اپنے جو ہے گھروں میں، گھونسلوں میں، بلوں میں جو ہے گھس جاتی ہیں، آرام کا وقت فطرتاً اللہ نے یہ نظام رکھا۔ تو دن اور رات یہ اس زمین پر انقلاب برپا کرتے ہیں۔ یہی معاملہ آخرت کا اور دنیا کا ہوگا کہ آخرت کا قیام بھی اس زمین پر ایک انقلاب برپا کر دے گا۔ گویا کہ آج ہم دنیا میں ہیں تو ہم تاریکی اور اندھیرے میں ہیں، جس طرح رات پہلے آتی ہے دنیا کے اندر بھی دن بعد میں آتا ہے، جو گزشتہ سب شب ہوتی ہے وہ آنے والے دن کی ہوتی ہے، اور آنے والی جو رات ہوگی وہ اگلے دن کی ہوگی۔ تو تاریکی اور رات ہمیشہ پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا۔ تو علماء یہی فرماتے ہیں کہ دنیا جو پہلے آئی ہے در حقیقت یہ تاریکی، اصل گھر سے، اصل منزل سے، اصل جگہ سے جو ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، اس وقت اس جگہ سے ہم لوگ فی الوقت دور ہیں، یا اس جگہ سے ہماری نظریں اوجھل ہیں، ہماری نگاہیں بند ہیں۔ اللہ جل شانہ کل قیامت میں بیدار کریں گے تو صحیح معنوں میں آنکھیں کھلیں گی، ہم اجالے اور روشنی میں آئیں گے۔ اس وقت ہمیں ہر چیز کا پتہ چلے گا کہ کیا صحیح تھا، کیا غلط تھا، کیا دنیا میں ہم نے کیا اور کیا ہم نے نتیجہ اور رزلٹ حاصل کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا۔ تو دن اور رات یہ انقلاب زندگیوں میں برپا کرتے ہیں، اور دن اور رات ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی بس کی نہیں۔ انسان چاہے کہ ایسی فطری جو تاریکی پیدا کر دے، لاکھ کوششوں سے وہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر کسی ذریعے سے اندھیرا کر بھی دے، دیواریں بند کر کے اندھیرا کر بھی دے، تب بھی جو رات کے اندر فطرتاً طبیعتوں میں سکون اللہ نے رکھا وہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو ہے جہاں کئی مہینے دن رہتا ہے، جہاں مصنوعی تاریکی کر کے وہ لوگ آرام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سکون، وہ راحت جو رات کی نیند اور آرام میں ہوتا ہے، وہ دن میں آپ بھلے 10 گھنٹے سو جائیں، وہ رات کے آدھے گھنٹے کی آرام کا سکون حاصل نہیں کر پاتا۔ وہ اللہ نے فطرتاً ایسے رکھا، یہ فطری نظام ہے، انسان لاکھ کوششوں سے یہ نظام پیدا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کر کے بتلا رہے ہیں، دیکھو اتنا بڑا نظام، انقلابی کیفیات اللہ پیدا کرتے ہیں دن اور رات کی شکل میں، تو انسان کو چند فٹ کے اس وجود کو پیدا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ پھر زمین کا ذکر، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، حالانکہ زمین آسمان کی وسعتوں کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آسمان کی وسعتوں میں یہ سارے اجرام فلکیہ داخل ہیں، جس میں سورج ہے، دیگر بڑے بڑے حصے بھی، بڑے بڑے ستارے اور سیارے۔ یہ ہماری زمین تو اس سورج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جو سورج ہمیں یہاں سے چھوٹا سا دکھ رہا ہوتا ہے، ماہرین اور سائنسدان کہتے ہیں کہ ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے یہ سورج۔ یعنی ہماری زمین جیسی اگر 13 لاکھ زمینیں جمع ہو جائیں تب کہیں جا کر اس سورج کی حجم اور سائز کے برابر ہو سکتی ہے، اور 13 لاکھ زمینیں، اتنا چھوٹا سا ذرہ ہے ٹکڑا، اور پھر یہ سب مل کر ایک کہکشاں کا ایک حصہ، نظام شمسی کا ایک حصہ، تو ہمارا نظام شمسی ایک کہکشاں کا ایک ذرہ ہے۔ ایسی اربوں گلیکسیز اور کہکشائیں ان فضاؤں کی وسعتوں میں تیر رہی ہیں۔ یہ ماہرین کا کہنا ہے، جس کی جو لوگوں نے اپنی عقلوں سے کر لی، اللہ جل شانہ کی قدرت تو اس سے بھی کہیں زیادہ۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد اللہ نے زمین کو بچھایا۔ دحا کا معنی آتا بچھانے کے۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، پھر زمین سے طرح طرح کے غلہ اناج کا نکالنا، پانی کا نکالنا۔ اخرج منها ماءها، اسی زمین سے اللہ نے دریاؤں کی شکل میں، چشموں کی شکل میں، اور اسی طرح نہروں کی شکل میں اور کنووں کی شکل میں اللہ نے پانی کو بھی نکالا۔ ومرعاها، مرعا چراگاہ کو کہا جاتا ہے، اس سے مراد چارہ ہے، یعنی جانوروں کے استعمال کی چیزیں۔ تو گویا کہ انسان کے استعمال کی چیزیں بھی اللہ نے اس زمین سے نکالی، اور جانوروں کے استعمال کی چیزیں بھی اللہ نے اس زمین سے نکالی۔ والجبال ارساها، پھر ان پہاڑوں کو اس زمین پر مضبوطی سے جما دیا،
یہ پہاڑوں کی شکل ایک طرح سے میخوں اور کیلوں کی مانند ہے. جس طرح کسی چیز کو جمانے کے لیے ہم کیلوں کا استعمال کرتے ہیں، اللہ جل شانہ نے اس زمین کو جمانے کے لیے ان پہاڑوں کا استعمال کیا. پہاڑ بڑے بڑے مضبوط، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے طویل اور وسیع اور عریض پہاڑ اللہ نے اس زمین پر رکھ دی. بعض دوسری آیات کے اندر ہے ان تمید بکم کے الفاظ ہے. یہ میخوں کی شکل میں پہاڑ اس لیے گاڑے گئے تاکہ یہ زمین حرکت نہ کرے. اس زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے اللہ پاک نے یہ پہاڑ بڑے بڑے اس میں گاڑ دیے. والجبال ارساہا، بعض آیات کے اندر راسیات کے الفاظ آئے. راسیات کا معنی بھی گاڑ دینے کے آتے ہیں، یعنی ان کو میخوں کی شکل میں زمین پر گاڑ دیے. اس لیے اس کی چٹانیں زمین کے نیچے کئی کئی کلومیٹر نیچے تک ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے زمین حرکت سے گریز کر رہی ہے. یعنی ایسی حرکت جو غیر فطری ہو وہ نہیں، ورنہ زمین کے اندر تو حرکت موجود ہے لیکن اس حرکت کا ہمیں پتہ نہیں چلتا. وہ حرکت دو طرح کی زمین کے اندر موجود ہوتی اور مسلسل حرکت کر رہی لیکن اس کی حرکت کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. ایک جو غیر فطری حرکت ہے جس سے انسان لڑکھڑا جائے، انسان اپنا قابو اپنے اوپر نہ رکھ سکے، ایسی غیر فطری حرکت سے روکنے کے اللہ جل شانہ نے ان پہاڑوں کو گاڑ دیا میخوں کی شکل میں. بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں تو اللہ جل شانہ نے ان پہاڑوں کو پیدا کیا تو ان پہاڑوں کی مضبوطی کو، ان پہاڑوں کی سختی کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے اللہ جل شانہ سے سوال کیا کہ اللہ آپ نے ان پہاڑوں سے بھی مضبوط کوئی چیز پیدا کی ہے؟ ان پہاڑوں سے بھی مضبوط کوئی چیز اللہ جل شانہ سے سوال کیا فرشتوں نے کہ ان پہاڑوں سے بھی مضبوط کوئی چیز آپ نے پیدا کی ہے؟ تو پہاڑوں کی مضبوطی کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے سوال کیا کہ اللہ آپ نے ان پہاڑوں سے بھی مضبوط کوئی چیز پیدا کی؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ ہاں ہم نے لوہا پیدا کیا جو ان پہاڑوں کو بھی کاٹ دیتا. پھر پوچھا کہ اچھا لوہے سے بھی مضبوط کوئی چیز پیدا کی؟ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے پھر جواب ہوا کہ ہاں ہم نے آگ کو پیدا کیا جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی. پھر سوال کیا کہ اس سے بھی، آگ سے بھی مضبوط کوئی چیز ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ ہاں ہم نے پانی کو پیدا کیا جو لوہے کو، آگ کو بھی بجھا دیتا ہے. پھر پانی سے مضبوط کوئی چیز پیدا کی تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ ہواؤں کو پیدا کیا جو پانی کو بھی غائب کر دیتا ہے، پانی کو بھی جو ہے بادلوں اور بھاپ کی شکل میں اٹھا لیتا ہے. پھر سوال کیا فرشتوں نے کہ پانی سے بھی مضبوط کوئی چیز، ہوا سے بھی مضبوط کوئی چیز آپ نے پیدا کی ہے؟ تو اللہ کی طرف سے پہلے جواب آیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے. وہ انسان، وہ ایمان والا انسان جو ایک ہاتھ سے صدقہ کرے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، یہ سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ مضبوط مخلوق ہے. تو ہوا سے بھی مخلوق، آگ پانی سے بھی مخلوق، پہاڑوں سے بھی مضبوط اور طاقتور شخص وہ ہے جو ایک ہاتھ سے صدقہ کرے، وہ ایمان والا جو ایک ہاتھ سے صدقہ کرے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. کیونکہ اصل چیز انسان کا اپنے ریا نمود پر قابو پانا ہے، اپنے آپ کو مخلص رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے. ریا نمود دکھلاوے سے اپنے آپ کو بچانا، خود کو مخلص رکھنا نیک اعمال کے اندر یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اس لیے جو اپنے ریا نمود کے جذبے پر قابو پا لیتا ہے، اخلاص اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اس طرح کے اخلاص کے اپنے ساتھ موجود ایک ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونے پاتی، دیگر رشتہ داروں اہل و عیال کو تو دور کی بات، اس کو سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ توانا مخلوق قرار دیا جو اپنے ان جذبات کو قابو میں کر لیتا ہے. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. تو یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کے بعد اللہ فرماتا متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب چیزیں ہم نے تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے پیدا کی. متاعا، متاع عربی زبان میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے انسان وقتی طور پر نفع اٹھاتا ہے. متاع ساز و سامان کو کہا جاتا ہے، وقتی طور پر جس چیز سے آدمی نفع اٹھاتا ہے اس کو متاع کہا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کے بعد اللہ ایک تو یہ بتلا رہے کہ ساری چیزیں ہم نے انسان کی نفع کے لیے پیدا کی.
اور انسان کے جانوروں کے نفع کے لیے پیدا کی، اور پھر انسان کے جانور انسان ہی کے فائدے کے لیے ہیں۔ وہ کہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب کے سب انسان کے نفع کے لیے اللہ نے پیدا کی، اور ایک انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ اللہ جل شانہ ہمارا مقصد حیات ان آیات میں بیان فرما رہے کہ ساری مخلوقات آپ کے نفع میں لگی ہوئی ہیں، آپ کو کس کام میں لگنا ہے اس کو نہ بھولیں، وہ ہے اللہ جل شانہ کی عبادت، اللہ جل شانہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت، وہی ہمارا مقصد حیات ہونا چاہیے۔ دوسری بات متاعا لکم ولانعامکم سے جو اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، دنیا کی جتنی بھی آسائشیں ہیں، دنیا کی جتنی بھی آرائشیں ہیں، دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب وقتی طور پر ہیں، وقتی طور پر ہے، ایک مخصوص دورانی کے لیے۔ ایک آدمی 60 سال جیتا ہے تو 60 سال کے لیے ہے، 70 سال جیتا ہے تو 70 سال کے لیے، 80 90 100 سال تک جیتا ہے تو 100 سال کے لیے، بس ہمیشہ کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو وقتی چیزیں ہیں ان کو صرف وقتی ضرورت کے لیے رکھے، اس کو مقصد نہ بنائے، مقصد کسی اور چیز کو بنائے، اپنی اصل زندگی کو مقصد بنائے، اور وقتی چیزوں کو، عارضی چیزوں کو مقصود بنا لینا، اس سے بڑھ کر حماقت والی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ انسان اگر کہیں سفر پر ہو، سفر پر جاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، ہم میں سے ہر آدمی کا حال ہوتا ضرورت کی چیزیں لے کر جاتے ہیں، بس بقدر ضرورت لے کر جاتے ہیں، انسان ڈھیر سارا سامان لے کر نہیں جاتا۔ پھر وہاں جہاں رہتا ہے تو وہاں پر بھی ضرورت کی چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے، ضرورت سے زائد چیزیں نہیں رکھتا۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہاں تو میں نے کچھ وقت کے لیے، کچھ دنوں کے لیے رہنا۔ یہی حال ہم اور آپ کا اس دنیا کا ہے۔ اللہ جل شانہ نے آیات میں یہ سمجھا رہے کہ دیکھو اس دنیا میں تم ایک وقتی ضرورت کے لیے آئے ہو، ایک مدت تک کے لیے آئے ہو، اصل منزل تمہاری کوئی اور ہے۔ ضرورت سے زائد اتنا سامان نہ لاد لینا کہ بعد میں جب سفر درپیش ہو تو اس کو اٹھانا مشکل ہو جائے۔ اتنا سامان اپنے پاس نہ جمع کر لینا۔ ایک آدمی سفر میں اگر زیادہ سامان جمع کر لے تو ایئرپورٹ میں جہاز والے نہیں چھوڑتے کہ آپ کا سامان جو ہے نا زیادہ ہے، مخصوص مقدار سے زیادہ ہے، آپ جا ہی نہیں سکتے جب تک سامان کم نہ کرے۔ یہی حال ہماری دنیا کا ہے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان اتنا سامان اپنی گردن پر لا دے کہ آخرت کے بوجھ کو سہار سکے، آخرت کی گھاٹیوں کو عبور کر سکے، قبر و حشر کی منازل کو، راستوں کو طے کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ اتنا سامان اپنی گردن پر لاد دے، کمر پر لاد دے کہ ان مراحل کو طے کرنا ہی، ان منازل کو طے کرنا ہی آدمی کو مشکل ہو جائے، قبر کی منزل کو ہی طے کرنا مشکل ہو جائے، وہیں سوال و جواب ہو جائے کہ یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا، ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے انسان بقدر ضرورت اس دنیا کی چیزوں سے انتفاع کرے، اپنی آخرت سے غافل نہ ہو۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب تمہاری وقتی ضرورت کے لیے ہے، ولانعامکم، اور تمہارے جانوروں کی وقتی ضرورت کے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہاں سے اللہ جل شانہ نے دوبارہ سے آخرت کا اور آخرت کے مراحل اور مناظر کا ذکر فرمایا ہے۔ انشاءاللہ ان درس ورس کیا جائے گا۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ علیہ خوش ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا رب۔